ہم نے کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت فرانس میں موجود ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کیوں نہیں کی، اور جو انہوں نے بیان جاری کیا، جو سوگ کا اعلان جاری کیا، وہ بھی کس انداز میں کیا۔ اس میں پلیزڈ کے لفظ تھے کہ میں بہت خوش ہوں سوگ کا اعلان کرتے ہوئے۔ تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، تھوڑا سا پرکھ لیا کریں، کوئی ایسی ٹیم بٹھا دیں۔ آپ نے ایک مریم اورنگزیب صاحبہ رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کو تھوڑی ٹیم بڑھائیں، کوئی فائدہ ہو آپ کے اس پروپیگنڈا مشینری کا۔ آپ نے وہ بیان جاری کیا جو مزید دل آزاری کا باعث بنا۔ اب ایسی ہی صورتحال میں ایک مفروضہ ہے اور ایک کمپیریزن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہی واقعہ یونان کشتی واقعہ عمران خان کے دور میں ہوا ہوتا تو وہ اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتے۔ ناظرین کرام، ہم یہ شروع سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے مشہور ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں، اور بلکہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا 90% ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان اپنے بارے میں اسپیکولیشن کی لاج بھی رکھتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کے لیے، یعنی جو پاکستان میں موجود پاکستانی ہیں، ان کے لیے 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ شروع کیا، تو اس میں انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو مواقع فراہم کیے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نمبر 1 تو ان کا یہ اقدام تھا۔ نمبر 2، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا اجرا کیا، جس کے تحت بہت سی ریمیٹنسز جو تھیں وہ پاکستان میں نہ صرف ریمیٹنسز آنے والی تھیں بلکہ انویسٹمنٹس بھی اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے پاکستان میں آ رہی تھیں، جو عمران خان صاحب کے دور کے ختم ہونے کے بعد سے اب نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو چیف مارشل اللہ زیڈ اے بھٹو کے دور میں بنائی گئی تھی، اسے دوبارہ سے ریویمپ کیا، اسے دوبارہ سے آرگنائز کیا، اور ایسے نہ صرف احکامات جاری کیے بلکہ ان پہ امپلیمنٹ کروا کے دکھایا کہ جس میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن میں اوورسیز پاکستانیوں کو ہر قسم کی اسسٹنس فراہم کی جاتی ہے، انہیں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہ چاہے معاشی سطح پر ہوں، وہ چاہے ان کی جو ٹریولنگ ہے اس کی آسانی میں ہو، ان کی پاسپورٹ کے نظام میں آسانی کے لیے ہو۔ تو یہ عمران خان صاحب کے دور کا ایک خاصہ رہا۔ اس کے علاوہ عمران خان حکومت نے 2019 میں پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کیا، جس کے تحت جو اوورسیز پاکستانی اپنی املاک اور اپنی جائیداد پاکستان میں رکھتے ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا گیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے تھے وہ اپنی زمینیں پاکستان میں خریدتے تھے، جو خواہاں تھے کہ وہ پاکستان میں کبھی نہ کبھی آئیں گے، یہاں آ کر رہیں گے یا کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، ان کی زمینیں، ان کو جعلی زمینیں الاٹ کی جاتی تھیں، ان کی جو فرد تھی جعلی نکالی جاتی تھی اور ان کی زمینوں پر قبضے ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ 10 سال، 5 سال، 7 سال یا 20 سال بعد اپنے گھروں، اپنے ملک، اپنے وطن میں واپس لوٹتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو چکی ہے، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ وہاں پر ہے ہی نہیں جہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، کہیں قبضہ ہو چکا ہے، کہیں جعلی فرد بن چکی ہے، کہیں جعلی رجسٹری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف دور میں جو اوورسیز پاکستانی کمیشن بنایا گیا تھا وہ صرف پنجاب تک محدود تھا۔ عمران خان نے آتے ہی اسے باقی تمام صوبوں میں پھیلا دیا، اور نہ صرف پھیلایا، اس سے باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا گیا جو ایسے اوورسیز پاکستانیوں کو دیا جانا تھا جن کو وہاں اپنے اوورسیز میں نوکری کی تلاش میں مشکلات تھیں یا انہیں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب محمد بن سلمان سے ملے تھے تو انہوں نے سعودی عرب میں قید، چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں قید جو پاکستانی تھے ان کی رہائی کے لیے اپیل کی تھی، جو قبول بھی کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد کئی پاکستانیوں کو وہاں عمران خان کی اپیل پر رہا بھی کیا گیا تھا۔ ایک اور بات جو عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ پاکستان میں سے بہت سا طبقہ وہ ایسا ہے جو نہ یورپ نہیں جاتا، وہ عرب کنٹریز میں جاتا ہے اور وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ وہاں جا کر کفیل کے زیر اثر ہو جاتا ہے، اس کا ظلم سہتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے لیگل رائٹس عرب ممالک میں کیسے لے سکتا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے پری ڈپارچر کونسلنگ کا ایک سینٹر بنایا اور ہر اوورسیز پاکستانی کمیشن یا فاؤنڈیشن میں یہ سینٹرز بنائے گئے تاکہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ باہر جا کر اپنے ہنر کی بنا پر کچھ کمانا چاہتے ہیں اور عرب ممالک میں یا کسی ایسے ممالک میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ اپنے ہنر کی بنا پر کچھ کمائیں گے، ان کی پری ڈپارچر کونسلنگ کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کون سے ملک میں کون سا قانون ہے، وہ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں وہ کیسے کیسے ہیومن رائٹس اویل کر سکتے ہیں، سہولیات اویل
کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جو عمران خان صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا۔ اس کے برعکس اگر میں نواز شریف دور کی بات کروں، جس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک سنہری دور تھا، میرا خیال ہے کہ شاید اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر بہت سے اچھے اقدامات ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں اٹھائے ہیں اور آج تک ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے صرف ان کے ایک وزیر جو اس وقت ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں موجود نہیں ہے، چودھری نثار صاحب، انہوں نے ایک اقدام اٹھایا تھا، انہوں نے نادرا کو ریویمپ کیا تھا اور آن لائن CNIC کی سروس جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب نے تمام سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا، پاسپورٹ جو ہیں وہ آن لائن شروع کروائے گئے اور جلد اور ارجنٹ پاسپورٹ شروع کروائے گئے، اوورسیز پاکستانیوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاسپورٹ اور CNIC فراہم کیا گیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے دور کی کچھ خصوصیات ہیں جو شاید اگر آج کے دور میں جب کہ یونان کشتی حادثہ ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوتا جس طرح کا ریئیکشن دیا گیا ہے۔ تو یقینی طور پر عالمی سطح پر بات کرتے اس مدعے کو اٹھایا جاتا اور شاید کوئی چھوٹی موٹی قانون سازی یا قرارداد یونائٹڈ نیشنز میں نہ صرف پیش کی جاتی بلکہ اسے پاس بھی کروایا جاتا، تاکہ جو ایسے لوگ جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے حق میں ان کے بارے میں کوئی بات کی جاتی۔ سب سے بڑی وجہ جو اس سارے واقعے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انسانوں کو رہنے کے لیے وہ ماحول فراہم نہیں کر رہے جو انسان چاہتے ہیں یا اس کے حقدار ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں، اور جب وہ باہر جانے کے پیسے یا باہر جانے کا لیگل پروسیس فالو نہیں کر پاتے اور کم پیسوں میں باہر جانے کے خواہاں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو فساد کی جڑ تو یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے کے قابل کچھ نہیں رہا۔ پاکستان کو رہنے کے قابل بنایا جائے تاکہ ایسے حادثات پیش نہ آئیں۔